السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب، پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سیٹرڈے کا دن ہے، آپ کی لائیو کالز لوں گا تو وقت ضائع کیے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو 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 جی خاتون فرمائیے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بی بی، بتائیے گا اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ۔ 29 جولائی 1990۔ آپ نے فرمایا 29 جولائی 1990 اور کتنے بجے پیدا ہوئی آپ؟ شام 6:30 بجے کراچی۔ کراچی میں اپنے ہسبینڈ کا پوچھ رہی ہوں۔ اچھا ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے خاتون۔ 29 جولائی 1990۔ جی میں نے یہی فیڈ کیا خاتون، اور یہ آپ کے ہسبینڈ آ گئے۔ ہی از ایکسٹرا آرڈینری گڈ پرسن، جیم آف پرسن میں کہوں گا، مگر 2017 کے بعد سے ان کی زندگی میں مشکلات، تکلیفیں، پرابلم، پریشانیاں پلس ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار رہنا چاہیے ان کو۔ کیا ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے خاتون؟ ایگزیکٹلی۔ اچھا میری بہن، ایک بات میں کہوں گا آپ سے، دیکھیں بعض دفعہ انسان ایسا سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، جبکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے دوست نما دشمن اس کے لیے کیا نیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کانسپریسیاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے ہسبینڈ کو کہیے گا برائے مہربانی بہت سوچ سمجھ کے بڑے دھیان سے کوئی بھی ڈیسیشن لیجئے گا، اور خاص طور پر فائنینشیل معاملات میں تو اس وقت اپنے سائے پہ بھی بھروسہ نہ کریں۔ یہ دیکھیں میں اتنی اسٹرینتھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، انٹینسٹی کے ساتھ، یہ ٹائم ذرا سا ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، میرا رب پنجتن پاک کے صدقے کرم کر دے گا۔ دیکھیں میں اب آپ کو ایک چیز کب تک یہ رہے گا ان کا ٹائم؟ دیکھیں دشا تو بہت لمبی ہے، مگر رب العزت کا کرم ہوا تو انشاءاللہ اگلے سال کے اینڈ سے شروع ہو جائے گا۔ مگر بحیثیت مسلمہ میرا ایمان ہے کہ آپ اگر میں جو وظیفہ بتاتا ہوں وہ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اگلے لمحے میں کر دے گا۔ دیکھیں علم کے تقاضے اپنی جگہ ہیں، اور رب العزت پہ عقیدہ اور اس پہ بھروسے کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو کینسر ہو سکتا ہے یا آپ کی 3 مہینے کی لائف ہے، اپنا اندازہ دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ 30 سال تک زندگی دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پیدا بھی نہیں ہونے دیتا۔ تو یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھیں۔ میں آپ کو خاتون کچھ بتاتا ہوں، وہ آپ کراچی میں رہتی ہیں تو آپ کے لیے یہ جو میں صدقہ بتا رہا ہوں آسانی سے کر لیں گی آپ۔ دیکھیں آپ ہسبینڈ کو کیا کہیں، آج ہفتہ ہے، سیٹرڈے کے دن کچھ نہ ہو تو ایک چھوٹی سی مٹھی پر کالی دال جو ہے وہ درختوں میں ڈال دیں پرندوں کو، اور ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو ایوری ڈے ایک روٹی اس کو 8 پیسز میں ڈیوائیڈ کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے یہ جو کوے تو کراچی میں بہت اویلیبل ہیں ان کو ڈال دیں۔ یہ روز کرنا ہے ایوری ڈے، اور ہر پیر کے دن 1 پاؤ کچے چاول اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی بھی غریب کو دے دیں۔ اگر یہ تھوڑا مشکل ہوتی ہے تو تھوڑی سی مٹھی بھر چاول ڈال دیجئے۔ وہ تو چیونٹیاں مکوڑے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ ان کو مل جائے گا۔ پلس جو بفرمان آقا سیدنا مولا علی کہ زندگی کا ہر مسئلے پہ مسئلہ اگر بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کے ذریعے مدد لے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا خاتون کہ اول و آخر درود 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کے اپنے ہسبینڈ کو کہیں کہ 300 مرتبہ مکمل استغفار، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھیں، اور خاص طور پر دوپہر بعد نماز ظہر کے بعد کھلے آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ بہت شکریہ خاتون۔ نیکسٹ کالر کو تھرو کیجئے گا۔ ہلو ہلو، میرے خیال میں لائن میں کوئی پرابلم ہے۔ ہلو، آواز نہیں آ رہی، مجھے شور آ رہا ہے۔ ہلو ہلو، دوسرے کالر کو دے دیجئے۔ اچھا دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جب
वजीफ़ों की मैं जो नंबर्स की तादाद बोलता हूँ इसको ज़रा मेंटेन कर लिया करें, और जो चीज़ बोला करूँ जिस दिन के लिए उसी दिन पे किया करें। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे, अभी कॉलर कनेक्ट हो रहे हैं, मैं जो एक चीज़ मैं बोलने वाला था कि कल का प्रोग्राम जो है, कल जो मैं कह रहा था ना एक बहुत बड़ा प्लैनेट अब चेंज होने जा रहा है, तो उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा हर बुर्ज पे उसके क्या क्या असरात हो सकते हैं। जी, कॉलर को थ्रू कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बीबी, फरमाइएगा। डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 1990 1990। रात को 9:45 बजे और कहाँ पैदा हुई आप? गुजरावाला में। आप गुजरावाला में पैदा हुई 9:45 बजे। हेलो। हेलो। अच्छा, ये आप खुद हैं? ये हाँ जी, हाँ जी, मैं खुद हूँ। अच्छा, देखें खातून, जायचा तो बहुत अच्छा, आप बड़ी अच्छी खातून है, लेकिन थोड़ा सा ये कि ज़रा सा आपका जो शादी का खाना है उसमें ज़रा सी डिस्टर्बेंस हुई हुई है, प्रॉब्लम्स हैं। हेलो जी, हाँ जी। तो वो है, लेकिन वो कोई ऐसा मसला नहीं है कि अल्लाह ना करे कि कोई खुदा न खास्ता सीरियस हो। ये इंसान को ज़िंदगी में ना शादी के अंदर मसाइल पैदा होते हैं, इसमें वो भी अल्लाह की तरफ से होते हैं और अल्लाह ही की तरफ से ख़त्म होते हैं। दूसरा, आपका अल्लाह भला करे, ये जो आपका टाइम चल रहा है ये ज़रा सा आपका डिस्टर्ब चल रहा है, और मैं ये कहूँगा बहन आपकी एक तो 7:30 भी चल रही है, और प्लस आपका इस वक्त ट्रांजिट के अंदर भी अच्छा टाइम नहीं है, तो ये ज़रा सा ज़िंदगी में स्ट्रगल, ट्रबल और प्रॉब्लम आते हैं, मगर अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखेंगी तो सब ख़त्म हो जाएगा। आपको मैं एक वजीफ़ा बताता हूँ, आप वो नोट कीजिए और उसको स्क्रीन पे नोट कीजिए। 2 सेकंड के पॉज के बाद मैं बोलता हूँ ताकि आप लिखने की पोजीशन में आ जाए। नंबर 1, आपने हर हफ्ते के दिन 1 पाव काला चना अल्लाह ताला के नाम पे किसी भी गरीब को दे दीजिए। हर पीर के दिन 1 पाव कच्चे चावल किसी भी अल्लाह के नाम पे किसी को दे दीजिए। और आपने पढ़ना है वजीफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद 3 मरतबा, दरमियान में आप पढ़ेंगी 107 मरतबा, या वदूदो, या लतीफ़ो, या अजीज़ो, या तव्वाबो, या रहमानो, या रहीमो, ये अल्लाह के अस्माए इलाहिया हो गए। फिर आपने पढ़ना है 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 1 मरतबा सूरह ताहा। ये पढ़ के अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह आप बेहतर हो जाएंगी। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपकी कॉल दोबारा लेता हूँ। आपको हुमायूं महबूब खुशामदीद कहता है। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, मैं हर प्रोग्राम में बीच में भी बोलता हूँ, आखिर में भी बोलता हूँ और 10 दफ़ा बोलता हूँ कि इंटरनेट पे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंटरनेट पे फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो व्हाटएवर मेरे नाम से लोग बना के चला रहे हैं, सब फेक और झूठ है। मैं तो देख के उस दिन हैरान रह गया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाली हुई, तस्वीर मेरी डाली हुई है, ऑडियो पीछे मेरी लगाई भी है, लाइव नहीं दिखा रहा है। मतलब क्यों यार, आप लोग क्यों करते हो इस तरह? पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो ये बेईमानियाँ, धोखा, खैर बहरहाल, तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था सोशल मीडिया पे मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, उस पे अप्रोच ना कीजिएगा। जी, कॉलर से बात कराइएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम खातून। मैं आपी के बारे में पूछना है। अच्छा, अपनी यानी सिस्टर के बारे में पूछना है? जी। जी खातून, उनकी तारीख़ पैदाइश बताइएगा। 1 जून 1 जून 1992। हाँ, 992। कितने बजे पैदा हुई? सुबह 6 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब। अच्छा, और कहाँ पैदा हुई खातून? लाहौर में पैदा हुई है 6:30 बजे के करीब। जी, मैंने 6:30 आपका जो फरमाया आपने, मैंने वही फीड किया। जी, इनका ये पूछना है कि किसी ने इनको बताया कि अगर इनका बाहर जाने का कुछ चांस बना तो वो रह जाएगा, तो ये पूछना है कि बाहर से सेटल हो जाएंगी, चली जाएंगी या कब तक? जिन्होंने बोला है अल्लाह जाने किस हिसाब से बोला है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बाहर जाएंगी, बाहर जाके सेटल भी होंगी। और इनके जायचे में इस बात की भी इंडिकेशन है कि अल्लाह के हुक्म से और पंचतन पाक के सत्वे इनको बाहर की बैरून मुल्क कोई ममालिक की शहरियत या जिसे कह लें क़याम का इनको एक परमिशन ग्रांट होगी। अब वो
پاسپورٹ بھی ہو سکتا ہے، گرین کارڈ بھی ہو سکتا ہے، جو بھی وہ تو ایک ٹیکنیکلٹی ہے، مگر یہ سیٹل ہوں گی. اور جنہوں نے کہا ہے کہ یہ رہ جائیں گی، مجھے ایسا نہیں لگتا. اور اللہ کا حکم ہوا میرے پنجتن پاک کے صدقے تو یہ جو آج سے دور شروع ہو رہا ہے ان کا، یہ 2023 تک ان کا اسی طرح کھڑا ہوا ہے. اس میں کسی بھی لمحے یہ اللہ کے حکم سے چلی آئیں گی. اور اس کے لیے آپ ان کو ایک چیز بول دیں کہ یہ پڑھیں اول و آخر درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 9 مرتبہ سورہ نصر اور 1 مرتبہ سورہ فتح. تو سورہ فتح یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے ظاہر جائز کام ہے اس کے لیے دعا مانگیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کا یہ کام کرا دے گا. اور ماشاءاللہ سے بڑی اچھی خاتون ہیں، بائی نیچر بہت اچھی ہیں. تو کیونکہ نیتی پہ سارا کھیل ہوتا ہے، تو اللہ نے چاہا تو ضرور جائیں گی. بہت شکریہ خاتون. کالر سے بات کرائیے گا نیکسٹ. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا. جی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا. جی ان کی تاریخ پیدائش بتائیے گا. 20 اپریل 20 اپریل 1998. 1998. کتنے بجے پیدا ہوئے آپ کے صاحبزادے؟ شام کو 7 بجے. کہاں پیدا ہوئے؟ گوجرانوالا میں. اچھا. گوجرانوالا میں بچہ آپ کا پیدا ہوا. خاتون یہ بتائیے بچہ ضد کا بہت پکا ہے؟ جی کیا کہا آپ نے؟ جی ہاں جی ضد کا بہت پکا ہے، غصہ والا بہت ہے، لیکن بٹ از ویری گڈ بوائے. اور ابھی ایک چیز دیکھیں، اب یہ وہ ایج ہوتی ہے جہاں پہ انسان کو لغزش یا انسان کو بہکایا جا سکتا ہے. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا ذرا اس کے دوستوں کو، اس کی صحبت کو چیک کر کے رکھیے گا. اور کوئی ایسی وجہ سے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ ٹائم وہ چل رہا ہوتا ہے، انسان کا انٹریکشن بہت سارے نئے نئے اجنبی لوگوں سے ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہے بہت اچھا، لیکن ایک ہے لڑکا اس لیے تو کوئی ایسی بات نہیں. اور ظاہر ہے اگر لڑکی ہوتی تو ذرا سی تشویشناک بات تھی. اس کی 2 یا 3 شادیاں ہونے کا امکان ہے. خاتون کتنی عجیب بات لگ رہی ہے. ہلو جی جی 2 یا 3 شادیاں ہو سکتی ہیں. اور اکارڈنگ ٹو اسلام تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ذرا سا اس کو اچھا نہیں سمجھا جا سکتا یا نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دوسرا اس بچے کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ ابھی جو اس کا یہ 2021 اور 22 چلے نا، اس میں آپ میری بات کو یہ ریکارڈ پہ رکھیے گا. آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. اب آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ سنیں اسکرین پہ. ہر ہفتے کے دن اس کا یہ جو ناریل کے پیسز ہوتے ہیں جن کو کوکونٹ یا کھوپرا کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 8 ٹکڑے آپ کسی کو دے دیجئے، یا نہر میں سمندر میں کہیں بھی ڈال دیجئے، اور اس کے جسم سے لگا کے. دوسرا اس کو بولیے گا کہ میں جو ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی گوشت کی 9 ہڈیاں، چکن کی نہ ہو، مٹن بیف ہو، وہ اس کے جسم سے لگا کے یہ گلیوں میں بازاروں میں جو آوارہ کتے ہوتے ہیں ان کو ڈلوا دیا کریں. اگر اپنے پالتو کتوں کو ڈلوائیں گی تو وہ اس کے ڈیتھ کے چانسز بنیں گے، اس لیے میں بولتا ہوں آوارہ کتوں کو ڈال دیں. اور دوسرا اس کو ایک چیز اور کریے گا، آپ نے اس کے لیے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اس پہ پھونک دیا کریں روزانہ. اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے جو بہتر مانگنا ہو مانگ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بہت شکریہ خاتون. جی نیکسٹ کالر کو تھرو کیجئے گا. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بی بی، فرمائیے گا. میں نے اپنے بھائی کو پوچھنا ہے، میری ڈیٹ آف برتھ ہے 1994. نہیں آپ نے مہینہ تاریخ نہیں بتائی مجھے. 29 اپریل. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، پلیز ذرا. 29 اپریل. اچھا 29 اپریل 94. اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ 2 PM.
2 PM اوکے. اور آپ کہاں پہ پیدا ہوئی؟ جڑاوالا میں. جڑا والا. فیصلاباد کے قریب. جی مجھے معلوم ہے. ننکانہ صاحب کے پاس وہاں وہ سکھوں کے مقدس مقامات بھی ہیں نا. اللہ اکبر. یہ آپ کا ہے بی بی؟ جی میرے. آپ کا ہے. بہت اچھی ہیں آپ، مگر آپ کے ذائچے میں منگل کا دوش لگا ہوا ہے، منگلک دوش جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ ذرا ریگارڈنگ میرج پرابلم کرتا ہے آدمی کو، اور تھوڑا سا آدمی میں نا ایک فرسٹریشن پیدا کرتا ہے. ان کو ہولڈ پہ رکھ لیں، میں ان کو وقفے میں بتا دیتا ہوں. خواتین و حضرات، ایک وقفے کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں. پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور پھر عرض کرتا ہوں خدا را سوشل میڈیا انٹرنیٹ پہ مجھے نہ اپروچ کیجئے، سب میرے نام سے فیک چلا ہے. ایک چیز ابھی یاد آئی مجھے بیٹھے بیٹھے، انڈیا برابر والے پڑوسی، مودی کا خبیث پن وہ آپ نے کل دیکھ رہے ہیں. نومبر میں جو میں نے ڈیٹ دی تھی، نومبر میں میں نے کہا تھا پھر کرونا ایگریویٹ ہو جائے گا اور کوئی نئی بیماری، ٹائیفائڈ، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی بھی چیز وہ دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے. تو برائے مہربانی یہ کرونا دوبارہ بڑھ گیا ہے، اور مجھے افسوس اور دکھ ہی ہوتا ہے ہماری قوم میں نا لاپرواہی بہت ہے. بھائی اللہ پہ توکل سب سے اچھی بات ہے، اس سے بہتر کائنات میں کوئی چیز نہیں، لیکن اونٹ کو رسی سے باندھنا پڑتا ہے. تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے، ایس او پیز کا خیال رکھیں. خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے بڑھ گیا. ابھی تک تو میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی بڑی رحمت ہے پاکستان پہ، اور اللہ اس کو آئندہ بھی رکھے انشاءاللہ. یہ میں نے آپ سے کہا بھی تھا، میرا رب سب سے کم متاثر کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے نا مس یوز نہ کریں، اسے ابیوز نہ کریں. خیر، اس سے بات کروں گا بعد میں. کالر سے بات کرائیے گا. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا. میں سر اپنے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ یقیناً پوچھیے، اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا. میں 1991 میں پیدا ہوئی ہوں، اور صبح 5:40 پہ. آپ نے سال تو بتا دیا، آپ نے تاریخ مہینہ تو بتایا نہیں خاتون، وہ تو بتائیے. 31 جولائی. کون سی جولائی؟ 31 جولائی 1991. ہاں اچھا، دیکھیں ہمیشہ اسی طرح بتایا جاتا ہے، پہلے تاریخ، مہینہ، پھر وقت پیدائش. آپ نے فرمایا 31 جولائی 1991، اور کتنے بجے پیدا ہوئی آپ؟ 31 جولائی 31 جولائی. میں نے 31 جولائی لکھا ہے جو آپ بول رہی ہیں 31. جی سر. 21 بول رہی ہیں، 31 بول رہی ہیں؟ 31. ہاں تو بس پھر میں نے صحیح فٹ کیا. اور آپ کی تاریخ، وقت پیدائش؟ بس 5:40 میں. 5:40. آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہوئی جو باؤنس بیک کر رہی ہے وہ بند کر دیں، تو ورنہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اور آپ کہاں پیدا ہوئی؟ میں کراچی میں پیدا ہوئی. آپ کراچی میں پیدا ہوئی. اچھا 1 منٹ دیجیے گا. ماشاءاللہ ایکسٹرا آرڈینری ہاروسکوپ ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر روحانیت کا بڑا اچھا کرنٹ پھینکا ہوا ہے. آپ کو یہ مذہب، یہ عبادات، ان چیزوں میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. آپ گھوم پھر کے آ جاتے ہیں پھر اسی پہ کہ شادی، گھریلو حالات، ان چیزوں پہ ذرا سا ڈینٹ لگ سکتا ہے، اللہ نہ کرے. اور دوسرا خاتون، ایک چیز میں آپ کو ضرور بولوں گا، میں عموماً اس چیز کو بالکل حوصلہ افزائی نہیں کرتا، لیکن یہ کہ آپ کے اوپر جو ہے نا غلط قسم کی نظرات اور لوگوں کی جیلسی کا شکار آپ آج سے نہیں ہیں، فرام دا بگننگ، یعنی شروع سے ہیں. تو آپ ایک کام کریے، اسکرین پہ نوٹ کیجئے. نہیں، یہاں پہلے ایک صدقہ لکھ لیں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کراچی میں رہتی ہیں، ناریل کے ٹکڑے لیں 8 چھوٹے چھوٹے، یہ ہفتے والے دن کسی کو دے دیجئے. اور اسی ہفتے کو، جیسے آج کا دن ہے، اور 1 پاؤ کالا چنا اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے. دوسری چیز آپ یہ کریے، آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اول و آخر درود 8 مرتبہ، درمیان میں 8 مرتبہ سورہ فاتحہ، 8 مرتبہ سورہ چاروں قل، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو آمنہ رسولوں سے شروع ہوتی ہیں، آخری 2 آیات. پوری سورہ بقرہ تو 2.5 سپارے کی، تو یہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں، پانی بھی پی لیا کریں. ایک یہ. دوسرا آپ کے لیے یہ اول و آخر درود،
3 مرتبہ. درمیان میں آپ 102 مرتبہ پڑھیں گی یا ودود ہو یا لطیف ہو یا عزیز ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور پھر 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی زندگی میں میرے رب نے چاہا تو پنجر پاک کے صدقے بہت بہتری آ جائے گی. بہت شکریہ خاتون جی. کالر سے بات کرائیے گا. ہیلو ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بی بی, فرمائیے گا. جی مجھے اپنی بہن کے بارے میں معلوم کرنا تھا. اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 28 نومبر 1993. آپ نے فرمایا 28 نومبر 1993. اور کتنے بجے آپ کی بہن جو ہیں پیدا ہوئی؟ 1:30 بجے. دوپہر کے 1:30 بجے؟ رات کے؟ رات کے. اچھا, یہ کہاں پیدا ہوئی خاتون؟ یہ کراچی میں. کراچی میں پیدا ہوئی. اچھا, یہ آپ کی بہن جو ہے, آپ کے کوئی بھائی بھی ہیں خاتون؟ جی جی بھائی بھی ہیں. اچھا, یہ آپ کی بہن ہیں. ایک سیکنڈ, مجھے ایک اور, میں اتنے سے مختصر ٹائم میں مجھے سب چیزیں ایویلیویٹ کرنی ہوتی ہیں. دیکھیں خاتون, ذائچہ بہت اچھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھے گھرانے میں آنکھ کھولی, گھر میں کھانے پینے رہنے کا سکھ اللہ تعالیٰ نے میسر کرایا ہوا ہے. ان کی جو گھریلو لائف, جس کو ہم انگلش میں میٹرمونیل لائف کہتے ہیں, وہاں پہ پرابلم تھوڑے ہو سکتے ہیں ان کی زندگی میں, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم و کرم ہوا تو انشاءاللہ وہ چیزیں بھی ان کی بہتر ہو جائیں گی. لیکن ایک بات بتائیں گی مجھے آپ خاتون, جی یہ جب سے 2018 کا آغاز ہوا ہے تب سے لے کے اور یہ 20 تک زندگی میں بہت زیادہ ان کو ٹربل اور مشکلات آئی ہیں خاتون؟ نہیں, مطلب گھر ذاتی معاملات ہی تھے, مطلب گھر کے ہی جو تھوڑے بہت ہوتے ہیں. اچھا چلیں, بہرحال اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اگر کم ہوئی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اللہ کرے بالکل نہ ہو تو اور اس سے اچھی بات ہے. اب ان کو ایک چیز بولی گا, دیکھیں ان کا ذائچہ بہت اسٹرینتھ فل ذائچہ ہے, لیکن ان کے ذائچے میں کچھ یوگ ایسے بن رہے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا, اب یہاں تو لوگ نہیں سمجھیں گے, اس کو کہتے ہیں رچکا یوگ. اور یہ ایک آدمی کو کیا کرتا ہے, تھوڑا سا اس کو ایک نیچرل لیڈرشپ کی تو صلاحیتیں دیتا ہے, مگر ساتھ ساتھ طبیعت میں ایک ضدی پن اور کسی کو نہ تسلیم کرنا یہ بھی پرابلم کر دیتا ہے. لیکن بہرحال آپ ان کے لیے ایک کام کیجئے, ٹائم کیونکہ مختصر ہے, آپ اسکرین پہ جائیے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کے لیے ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالا چنا اللہ تعالیٰ کے نام پہ ان کے ہاتھ سے کسی غریب کو دلوا دیجئے, اور ہر پیر کے دن 1 پاؤ کچے چاول اللہ تعالیٰ کے نام پہ ان کے ہاتھ سے کسی کو دلوا دیجئے, یا ہاتھ لگا کے کوئی بھی دے دے. اور خاتون ان کے لیے پھر جو میں نے ابتدا میں بات کہی تھی کہ اول و آخر درود کے بعد 100 مرتبہ استغفار مکمل اور 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھیں. اور ان کو کہیے گا بلیک اینڈ وائٹ, یعنی کالا اور سفید رنگ بالکل نہ پہنے, یہ ان کے لیے مناسب رہے گا. خواتین و حضرات, وقت اختتام کی طرف گامزن ہو رہا ہے. ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں, فیس بک, سوشل میڈیا, اس پہ کوئی میرے نام سے جو بھی چل رہی ہے سب فیک چیزیں. صرف یوٹیوب پہ جو مٹیریل ڈالتا ہے ARY وہ میرا ہی پروگرام ہوتا ہے, تو اس پہ آپ قطعی اپروچ نہ کریں, سب فیک, جھوٹ, فراڈ ہے. آپ کو مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. ایک, جیسے آپ ARY پہ صبح 11 سے 11:30 آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں, کل صبح 10 سے 10:30 ہوں گا, اور کل کا پروگرام بہت اہم ہے, دیکھیے گا اس کو. اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ میں بیٹھتا ہوں جہاں میرا آفس ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں بیٹھتا, اور یہی 2 نمبر ہیں جو بتا رہا ہوں, اس کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہے. وہ ہے جگہ میری ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی, یعنی PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر ہے 021 35685501, یعنی کوڈ 021 آ گیا, پھر 35685501. دوسرا نمبر ہے میرا جو تھرو آپریٹر ہے 021 35685021. تو ان 2 نمبروں پہ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 بجے تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور وہ لوگ
جو مجھے بیرون ملک سے فون کرنا چاہ رہے ہیں یا کنسلٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو اسکائپ پہ IMO باٹم واٹس ایپ کسی پہ بھی دکھا دیں ویڈیو، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں تاکہ اطمینان ہو جائے۔ باقی اللہ کرم کرنے والا ہے، تو دوپہر کے ابھی کریں گے، کچھ نہیں ہوگا، وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، دوپہر کے 3 سے شام کے 7:30 تک۔ تو انشاءاللہ تعالی کل صبح 10 بجے کا پروگرام ضرور دیکھیے گا، کام کی باتیں بتاؤں گا آپ کو، کچھ پریڈکشنز دوں گا آپ کے ہر برج کے حوالے سے۔ تو خواتین و حضرات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن عزیز پہ جو بھی لوگ یا جو طاقتیں اس کو بری نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، سوچ رہی ہیں، رب العزت ان کو ان کی نسلوں سمیت نیست و نابود کر، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے ادارے، چاہے وہ ہماری فوج ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، جو بھی اس ملک کے پاسبان ہیں اور جو اس ملک کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تقویت اور ان کو قوت و استحکام عطا کر، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ قوت عطا کر کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حیثیت کو وہ دکھائے گا میرا رب، اور اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کر۔ کل صبح 10 بجے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اسی جگہ اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔